جو ماں باپ سوچتے ہیں کہ جس بیٹے کو منتوں مرادوں کے ساتھ مانگا تھا وہ بڑھاپے کا سہارا بنے گی تو بالکل غلط سوچتے ہیں، بالکل غلط۔ وہ شاید مرتے وقت آپ کے منہ میں 2 قطرے پانی نہ ڈال لے۔ کہانی ہے بشیر فورمین کی، جو سیالکوٹ میں ایک فیکٹری میں فورمین تھا۔ اس کا نام ہی پڑ گیا بشیر فورمین، ہر کوئی بشیر فورمین کہتا تھا۔ اس کی موت آئی تھی، فیکٹری میں انتقال کر گیا۔ فیکٹری نے کافی رقم دی اس کے گھر والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں ان کا شکریہ، جنہوں نے چینل تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، جو ہے نا ماں جی، بشیر کی جو بیوی ہے، جو بیوہ ہو گئی ہے، اس کو فون آتا ہے اس کے چھوٹے بیٹے کا۔ وہ فون پہ کرہا رہا ہے، ہائے ماں میں مر گیا، ہائے ماں مر گیا۔ ماں پریشان ہکا بکا، میرے پتر کو ہو کیا گیا، میرے لال کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے ماں بخار نے جان لے لی ہے، بڑا برا حال ہے، بس اب میں تجھے یاد آ رہی ہے۔ ماں کہتی پتر تم میرے پاس ادھر آ جا گاؤں میں۔ کہتا نہ تم میرے پاس، ماں تم میرے پاس لاہور آ جا، بس میں تمہیں دیکھ کے چنگا ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ماں نے کہا پتر بس میں آ گئی ہوں۔ اب ماں کو چین کہاں، اس کا بیٹا بیمار ہے، کرہا رہا ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے سے نا اکبر سے کہتی ہے، بڑے بیٹے سے، کہ پتر مجھ کو لاہور کی ٹکٹ کرا دے، میں جا رہی ہوں عسکر کے پاس، بیمار ہے، بڑا بہت بیمار ہے وہ۔ کہتا ہے اچھا، آج 5 سال بعد ماں یاد آ گئی، پہلے تو کبھی نہیں بلایا تجھے اپنے پاس۔ تجھے باپ کے جو پیسے ملے ہیں فیکٹری کی طرف سے، اس پہ نظر ہے اس کی، اس لیے بلا رہا ہے۔ تو سمجھتی نہیں ماں اس کو، اور ماں تو نے اس کو پیسے دیے نا تو سمجھ لے تیرا بھی میرا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ماں کہتی ہے پتر تو کیسی باتیں کر رہا ہے، وہ بیمار ہے، اور رہی بات پیسوں کی، میں دونوں بیٹوں میں تقسیم کر دوں گی آدھا آدھا۔ کہتی ہے ٹھیک ہے، لو پیسے دو مجھ کو پھر۔ اور ماں کہے صبر تو کہ میں ٹکٹ تو کرا، میں ٹکٹ تب کراؤں گا میرے پیسے دو آدھے جو باپ کو ملے ہیں فیکٹری کی طرف سے۔ ماں بڑی پریشان کہ میری اولاد کو ہو کیا گیا ہے، اتنا خون سفید ہو گیا۔ ماں نے اس کو آدھے پیسے دے دیے۔ بیٹے نے ٹکٹ کرائی، لاہور چلے گی ماں۔ اسٹیشن پہ اترتی ہے تو وہاں پہ بہو لینے آئی ہوئی ہے۔ بہو سے گلے ملتی ہے، بہو بڑے نخرے اٹھاتی ہے، ماں کو لے کے جاتی ہے گھر پہ، سارے رستے بتاتی ہے آپ کا بیٹا 3 مہینے سے بیمار ہے، بڑا برا حال ہے، گھر میں کھانے کو پیسے نہیں ہے۔ ماں پہنچتی ہے گھر، بیٹا بستر پہ لیٹا ہوا ہے، شیپ بڑی ہوئی ہے، ماں گلے لگاتی ہے، چومتی ہے، میرا پتر میرا لال۔ ماں کہتی ہے پتر دوائیاں کون سی ہیں، دوائیاں لائے کہ نہیں لائے؟ بہو کہتی ہے دوائیاں کہاں سے لائے، ہمارے پاس تو کھانے کو پیسے نہیں ہیں، بڑے برے حال ہیں، 3 مہینے سے کام پہ نہیں گئے۔ ماں کہتی ہے پتر کوئی مسئلہ نہیں، ماں پیسے نکال کے دیتی ہے۔ تو ادھر نا بیٹا بولتا ہے ماں ہمیں راشن کے پیسے ادھار دینے ہیں، دودھ والے کے دینے ہیں، بجلی کا بل دینا، فلانے دینے، تو اتنے پیسے بنتے ہیں۔ ماں نکال دیتی ہے پیسے۔ ماں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میرا ہو کیا رہا ہے، ڈرامہ وہ بھی کر رہا ہے۔ اب نا ماں سے کہتے ہیں آپ نا فریش ہو لیں۔ ماں واش روم میں جاتی ہے، دونوں میاں بھی گلے ملتے ہیں، ہنستے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے۔ اور نا بہو کہتی ہے اس کی بیوی کہ جب تک ماں کے پاس پیسے ہیں نا بس تو ڈرامے کرتا رہ۔ وہ کہتا ہے میں کب تک گولیاں کھاؤں گا؟ اس کی بیوی کہتی ٹینشن مت لے، یہ ساری گولیاں کیلشیم کی ہیں، پریشان مت ہو تو۔ اور بڑے جناب ہنستے ہیں، ماں آتی ہے، ماں بیٹے کی خدمت کرتی ہے، ماتھے پٹیاں کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے واقعی بیمار ہے۔ دن گزرتے ہیں، اگلے دن پھر ماں سے کہتے ہیں ماں دینا پیسے، فلانا بندے کے ادھار دینے ہیں، پھر 2-3 دن بعد ماں دینا پیسے۔ ہفتے میں ماں کے پاس جتنے پیسے تھے نا سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر پیسے مانگتا ہے، ماں دینا پیسے، میں نے کچھ کام شروع کرنا ہے۔ ماں کہتی پتر میرے پاس تو ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں بچے، سارے پیسے تجھ کو دے دیے۔ اب بیٹے کو تیور بدل گئے، کہتا ہے ماں میں کہہ رہا ہوں پیسے دو، میں نے کاروبار کرنا ہے، میں 3 مہینے سے گھر بیٹھا ہوں۔ ماں کہتی پتر تو بول کیسے رہا ہے؟ کہتا پیسے کدھر ہیں؟ اتنے پیسے ملے ابا جب مرا وہاں پہ۔ کہتی پتر تو آنے سے پہلے تیرے بھائی نے وہاں پہ تڑی لگا دی تھی، آدھے پیسے دیکھ کے جا۔ جھوٹ بولتی ہے تو سارے پیسے دے آئی ہے، مجھے کہہ دیا تم نے کچھ بھی نہیں۔ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہے نا تو ہمارے پاس تمہارے رکھنے کی گھر میں جگہ نہیں ہے، دفعہ ہو جا یہاں سے۔ وہ ماں دیکھتی ہے اپنے بیٹے کی طرف، یہ بول کیا رہا ہے؟ کہتا پتر تو خیال کر، تیری ماں بات کر رہی ہوں۔ کہتا ہوگی ماں، جس کو پیسے دیے اس کے پاس جا کے رہ، اب میں نظر نہ ہی میرے گھر میں۔ ماں ہکا بکا پریشان۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، ماں گئی نا۔ ماں واش روم سے نکلتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ نا اس کی جو بہو ہے، ماں کی جو پوٹلی تھی اس میں کپڑے تھے، دوائیاں تھیں، ماں کی آنا تھی، اس کو آگ لگا رہی ہے۔ ماں حیران پریشان، بہو یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے کپڑے ہیں، میری دوائیاں ہیں، میری اینک میں۔
کیا تجھے بڑھیا کہا تھا چلی جا، اب بھی وقت ہے، آج کپڑوں کو جلایا کل تجھے جلا دیں گے، نکل یہاں جلدی سے۔ ماں جی جلدی جلدی تو آگ کو بجھاتی ہیں، کپڑوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں، دوائیاں تھی، ماں جی کے ہاتھ جل جاتے ہیں، پر بہو کو ترس نہیں آتا۔ ماں وہاں پہ سر پیٹتی ہے، پریشانی بیٹھی ہے، اتنے میں بیٹا آتا ہے، ہاں ماں کیا سوچا ہے؟ کہتی ہے پتر میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں اسٹیشن پہ جانے کے لیے بھی۔ لڑکا کہتا ہے ماں میں تمہیں ٹکٹ لے کے دیتا ہوں، ٹیکسی میں بٹھاتا ہوں، ٹکٹ کے پیسے میرے پاس نہیں ہے، ٹیکسی میں بٹھا دیتا ہوں میں، چاہے وہاں بھیک مانگ چاہے کچھ بھی کر، مر جی مجھے نہیں پتا، میرے گھر واپس مت آنا۔ ماں کو اٹھاتا ٹیکسی میں، ٹیکسی کہتا ہے ان کو چھوڑ دے اسٹیشن پہ، اور ماں کو پیسے نہیں دیتا ٹکٹ کے لیے، کہتا وہاں سے مانگ لینا، بھیک مانگ لینا۔ ماں وہاں پہ جاتی ہے اسٹیشن پہ، برے حال میں بیٹھی ہے، نہیں پتہ کہاں جانا ہے، کون سی ٹرین میں جانا ہے، بیٹھی رہی، کوئی پوچھتا ہے تو بتاتی وہاں جانا ہے، کسی نے بتایا ٹرین جا چکی ہے، اور وہاں بیٹھی ہے کونے میں اور روئی جا رہی ہے، آنسو پوچھی جا رہی ہے۔ ایک فیملی بیٹھی وہاں پہ، وہ دیکھتی ہے کہ ماں جی بڑی پریشان ہے، رو رہی ہیں، کوئی بڑا حادثہ پیش آیا شاید۔ کھانا کھا رہے تھے وہ لوگ، انہیں ماں جی کھانا کھائیں گے؟ ماں جی نے جھٹ سے کھانا پکڑا ہے، بھوکی تھی کھانا کھانا شروع کر دیا، اور کھانا چاہیے، انہیں سارا کھانا ماں جی کو دے دیا، ماں جی نے سارا کھانا کھایا، شیروں کے دعائیں دی ان کو۔ ماں جی وہ لڑکے لوگ چلے گئے جو فیملی بیٹھی تھی۔ اب جب قسمت بدلنی ہو تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے۔ ماں جی وہاں بیٹھی ہیں، پورا دن گزر گیا، اگلی صبح وہاں پہ نا کوئی میڈیا والا نا ایسے ہی وہاں پہ چکر لگا رہے تھے اسٹیشن پہ، وہ حالات کا جائزہ لے رہے تھے، ٹرینوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، ان کی نظر پڑتی ہے ماں جی کے پاس جو تھوڑی سی روٹی ہے اسے کھا رہی ہیں، ان کا دھیان نہیں پڑ رہا کہ ساری روٹی پہ آنسو گر رہے ہیں، سامنے روٹی رکھی ہے، کچھ کھا رہی ہیں، کچھ پہ آنسو گر رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ان کو۔ وہ سوچتا ہے لازمی ماں جی کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ پیش آیا۔ وہ ماں جی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے ماں جی آپ کو معلوم بھی نہیں پڑا آپ کی روٹی میں آپ کے آنسو مل رہے ہیں؟ کہہ رہے پتر کیا بتاؤں، میں تو لک سے کک ہو گئی۔ کہتے ہیں کیوں آپ کا کوئی ہے نہیں؟ کہتا ہے میرے دو جوان بیٹے ہیں، اچھا کھاتے کماتے ہیں، دھکے دے گھر سے نکال دیا، پوری کہانی سنائی کیسے میرا جو شوہر فوت ہوا، بچوں نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ تو وہ کہتا ہے میرا بیٹا دوسرا بڑا ہے نا، وہ گاؤں میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے نمبر دو میں اسے کال کرتا ہوں، وہ نمبر لیتی ہے ماں سے، وہ بتاتی ہے، وہ کال کرتا ہے، ماں جی بات کرتی ہیں کہ پتر تیرے چھوٹے بھائی نے بڑا ذلیل کیا ہے، میں اب تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ کہتا ہے خبردار ماں، سارے پیسے اس کو دے دیے، اب میرے پاس آئے گی، میرے گھر مت گھسنا، میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ماں کو جو تھوڑا بہت مان تھا نا بیٹے پہ وہ بھی چاہتا رہا۔ میڈیا والے ساری کہانی سنی ماں جی کی، اگلے دن جا کر نا اس نے ٹی وی پہ نشر کر دی، کچھ سوشل میڈیا پر ڈال دی، ماں جی کہانی ہائی لائٹ ہو گئی، اور اس نے جب وہاں سے جانے سے پہلے کیا کیا، فون کر دیا اولڈ ہاؤس والوں کو، 1115 کو فون کیا، وہ لے گئے 1122 والے یا 15 والے، انہوں نے جا کے ماں جی کو اولڈ ہاؤس میں بھرتی کرا دیا۔ اولڈ ہاؤس میں 2-3 دن ہو گئے ماں جی کو رہتے ہوئے۔ وہاں پہ ماں جی سے بندہ کے کہتا ہے وہاں کا اہلکار کہ آپ کو کوئی بندہ ملنے آیا باہر؟ ماں جی کہتی ہیں کون ہے، نام کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے احسن رضا۔ ماں جی کہتی ہیں اس نام کا تو بندہ میرے خاندان میں نہیں ہے، اور میری اولاد نے مجھ کو پوچھنے آتی، کون پوچھنے آئے گا مجھ کو؟ پتر کسی اور کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے۔ نہیں ماں جی آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ماں جی کو نہ لے کے آتا ہے ویٹنگ روم میں جہاں پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ آتا ہے تو ماں جی گھر کو ماں جی کو گلے لگا لیتا ہے۔ ماں جی ہکا بکا، حیران پریشان، آخر اتنا پیار کرنے والا بچہ کون ہے یہ معصوم سا؟ کہتے یہ پتر میں تینوں جانیا نہیں، پہچانا نہیں تمہیں، کون ہے تو؟ کہتا ہے ماں جی کبھی ملاقات ہوئی ہو تو پہچانے نا، میں ایک یتیم ہوں، ماں کے پیار کو ترستا ہوں، یتیم خانے میں پڑا تھا، آپ کی کہانی سنی ہے تو میری آنکھوں میں جب سے آنسو آ رہے ہیں، میں اللہ کے واسطے آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، انکار مت کرنا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کو اپنی ماں بنا کے رکھوں گا اور آپ کو پھولوں کی طرح رکھوں گا، دیکھیں گاڑی میں آپ کی بہو اور پوتا انتظار کر رہے ہیں، بس انکار مت کرنا۔ اب ماں جی خوشی سے یا غم سے دونوں سے آنسو آ رہے ہیں ماں جی کے پاس، میری اولاد مجھ کو سنبھالا نہیں، یہ کتنا اچھا بچہ ہے جو میرے کو گھر لے کے جا رہا ہے۔ سارے پیپر سائن ہونے کے بعد ماں جی کو گھر لے کے چلا گیا۔ اولاد کہتے ہیں نا، ہمارے نا ایک ہمسائی آتی تھی، مجھے پنجابی بہت کم آتی تھی پہلے، وہ کہتی تھی کہ ٹھڈ دے جمے دکھ دیندے نے، سمجھ نہیں آتی تھی پہلے۔ اولاد جو سی ہوتی ہے نا، اولاد
اگر خوشحال بھی ہے، اگر بیمار ہوگی تب بھی ماں کو پریشان ہے، اولاد کے پوتا پوتی تب بیمار ہے تب پریشان ہے، یعنی ٹھڈے جمے دکھ دیندے ہیں۔ یہ واقعہ تھا سیالکوٹ کا، بشیر فور مین کے نام سے آدمی مشہور تھا، اس کا واقعہ تھا۔ اس کی جو بیوہ ہے وہ کس طرح ذلیل ہو گئی۔ ویسے لکھا ہوتا ہر جگہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کے پاؤں تلے جنت، اور ماں جناب ایسے اولڈ ہاؤس میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ، اسٹیشن پہ ذلیل ہو رہی ہیں، بھیک مانگ رہی ہیں۔ اس کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ جمعہ مبارک، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔